اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے معجزہ امیر المومنین، معجزہ مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے، اور اگر اس کی منت مانیں تو منت کیسے مانیں، اور اگر اس کو پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ منت جو آپ نے مانی ہے مولا علی علیہ السلام کے اس معجزے کی، لکڑہارے کی کہانی کی، تو یہ کہانی نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے، اور نہ ہی کسی روایت سے، کسی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں تو یہ معجزہ آپ کو خود بتائے گا کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، کسی نے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے، خود کھڑی ہے۔ یہ میرے مولا کا معجزہ نہیں ہے۔ میرے مولا کے معجزات تو اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، میرے مولا کے معجزات حدیثوں میں موجود ہیں۔ میرے مولا کے معجزے کا نام حدیث قصہ ہے، میرے مولا کے معجزے کا نام مباہلہ ہے، میرے مولا کے معجزے کا نام خیبر و خندق ہے۔ اگر آپ یہ منت مانیں کہ میرے لکڑہارے کی وہ جو کہانی ہے، وہ جو معجزہ اسٹالوں پہ بکتا ہے، وہ جو گھر میں آ کے قاعدے فری دے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور دین میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ آپ کی منت بھی باطل ہے، بلکہ آپ کو دوبارہ منت ماننی پڑے گی، اور منت ایسی مانے کہ میں مولا کے سچے معجزے پڑھوں گا اور سچے معجزے لوگوں کو سناؤں گا۔ اس کی منت بھی ٹھیک ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ حدیث قصہ پڑھیں، آپ دعائے کمیل پڑھیں، آپ دعائے نور پڑھیں اپنے گھر میں، آپ اہل بیت کا ذکر کریں، آپ قرآن پڑھیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے معجزے مولا کے موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک لکڑہارے کو امیر کر دیتے ہیں، تو جب وہ امیر ہو جاتا ہے تو ایک دن وہ نیاز دینی بھول جاتا ہے مولا کی، تو ایک دن اس نے نیاز نہیں دی تو مولا نے سب کچھ اس سے واپس چھین لیا، مولا نے اسے واپس غریب کر دیا، اور وہ اتنا غریب ہو گیا، سب کچھ لٹ بھی گیا، برباد ہو گیا، اور وہ خود بھی قید خانے میں چلا گیا، اور اس کی خاندان کو بھی قید کر لیا گیا۔ حیران ہوں میں تو آپ خدا را اپنی عقل سے تھوڑا سا کام لیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام ایسے لاجپال ہیں، وہ تو اونٹوں کی قطاریں عطا کر دیتے ہیں، اور جسے ایک بار دے دیتے ہیں پھر اتنا دیتے ہیں کہ اسے در در جانے کی، مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور مولا کبھی بھی دے کر واپس نہیں لیتے۔ اس میں بہت زیادہ بحثیں ایسی ہیں اس معجزے میں جو قابل اعتراض ہیں، بلکہ یہ کہانیاں ہی، ان کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جب بھی اپنے گھر میں اہتمام نیاز کا کریں تو آپ اہل بیت کا ذکر کریں، ان کے فضائل پڑھیں، ان کے مصائب پڑھیں، آپ اہل بیت کے سچے معجزات کو بیان کریں، آپ قرآن پڑھیں، اور حدیث قصہ اور دعائے توسل پڑھا کریں، دعائے نور پڑھا کریں، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، اور جن کے پڑھنے کا ہمیں معصومین کی طرف سے حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو خدا را منت ایسی مانے کہ جس منت سے آپ کو فائدہ بھی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس طرح کی فضول رسموں سے، اس طرح کی فضول چیزیں جو دین کا حصہ بن چکی ہیں، ان کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسی چیز سے دور رہیں، اہل بیت کی اطاعت میں رہیں۔ خداوند عالم ہمیں اہل بیت کی صحیح سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔